بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرام میں قرآن کریم کی پہلی آیہ مبارکہ، جسے قرآن کریم کے اندر لکھا نہیں جاتا بلکہ پڑھنے اور تلاوت کے آغاز میں قرآن کریم کی تلاوت کی شروعات اس سے ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جسے اصطلاح میں تعوذ کہا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج اسی تسلسل میں یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور ہمیں قرآن کریم کے اس تصور پر کہ جب ہم تلاوت قرآن کریم کی شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اس کے کیا مفاہیم ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، اس پر مختصراً بات کریں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام مقدس قرآن کریم ایک انسان کے سامنے رکھا ہوتا ہے، اور وہ جب تلاوت کی شروعات کرتا ہے تو اس کی شروع میں آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وقت شیطان سے پناہ کا کیا مقام ہے، کیا محل ہے، اور کیوں شیطان سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم تو براہ راست اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ تو اس کے لیے اور اس کے تفسیری معارف کے حوالے سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کے مابین جو ایک عداوت ہے، اسے جاری رکھا ہوا ہے۔ دشمنی کے اس پورے سلسلے کو آج تک وہ قائم دائم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے شیطان کے ذہن میں یہ بات بالکل راسخ ہے کہ مجھے جنت سے اگر نکالا گیا تو اس کی وجہ خود انسان ہے، اور اس لیے میں جب تک انسان کو اللہ کی جنت اور اللہ کی جنت کی نعمتوں سے نکلوا نہ دوں، اس وقت تک شیطان چین سے نہیں بیٹھتا۔ وہ قدم قدم پر، گام گام پر ہمارے ساتھ محض آرائی کر رہا ہے، ہماری دشمنی کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، ہر حیلہ، ہر وسیلہ، ہر طریقہ اختیار کرنے سے نہ چوکتا ہے نہ باز آتا ہے۔ چنانچہ وہ جہاں موقع ملتا ہے بڑے سے بڑے اہل ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے اور گمراہ کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ بندہ جب اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے تو بہت ساری باتیں اس کے اندر محکمات ہیں جس میں کوئی تشابہ نہیں ہے، اور انسان وہاں جا کر کے کسی شک اور شبے کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ وہ متشابہات بھی ہیں، اور انسان وہاں سے گزرتے ہوئے، انہیں پڑھتے ہوئے یا انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر بندہ تلاوت کے آغاز اور شروعات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ کو دل و جان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں کسی مقام اور موقع پر شیطان کی وسوسہ اندازی کی وجہ سے ڈگمگا جاؤں یا ڈگمگانے لگوں، میرے ایمانی جو قدم ہیں وہ پھسلنے لگیں، تو اس وقت تو میری دستگیری فرما اور مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ دوسری بات، ہم اللہ کی پناہ کیوں چاہتے ہیں، اور وہ بھی شیطان سے؟ تو ہم اللہ بزرگ، اس کی پناہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بڑی پناہ ہے، اور جب انسان کا سامنا کسی بڑے دشمن سے ہو تو اس کے لیے پناہ بھی بہت بڑی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی قوم پر، کسی فرد پر، کسی شخص پر دشمن کی طرف سے چھوٹے پیمانے پر گولہ باری ہوتی ہے تو چھوٹا سا شیلٹر کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زیادہ بمباری ہوتی ہے، زیادہ حملہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے نسبتاً زیادہ شیلٹر اور مضبوط شیلٹر درکار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس پر کوئی مضبوط ترین ملک بمباری کر رہا ہو اور اس پر مطلب ہر طرف سے حملہ آور ہونے کی دشمن کوشش کرے، تو اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس مضبوط ترین پناہ ہونی چاہیے، ایسی پناہ ہونی چاہیے کہ جس کے اندر دشمن کے گولے، دشمن کا حملہ اور دشمن کی طرف سے کیا جانے والا کوئی بھی جو اسلحہ ہے وہ گھس نہ سکے، داخل نہ ہو سکے۔ تو شیطان، اسے اللہ تعالیٰ نے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
यानी कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं है जिसे अल्लाह ने खुला दुश्मन करार दिया हो। तो उस बड़े दुश्मन के मुकाबले में हमें एक बड़े हिफाजती हिसार की ज़रूरत है, और वह हिफाजती हिसार क्या है? वो अल्लाह का हिसार है। मैं अगर जा कर के किसी मकान में छुपना चाहूँ, मैं जा कर के किसी गार में छुपना चाहूँ, मैं जा कर के पानी में उतर करके उससे छुपने की कोशिश करूँ, तो ये तो उसी वक्त मुमकिन है जब मैं उसके हमले को देख सकूँ। तो हम में से कोई भी शख्स इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि हम शैतान के वसवसे को, जो जिसके ज़रिए वो हमला करता है, वो देख सकें। शैतान जिस तरह के बुरे ख़यालात को, जिस तरह इंसान के ईमान को डगमगाता है और ख़ुद इंसान को ज़्यादा हक़ से वो गुमराह करने की कोशिश करता है, अपनी निगाहों से देखने की हम में से किसी में न क़ुव्वत है, न ताकत है, न सकत है। हम सिर्फ़ यही कर सकते हैं कि ए बारी ताला, इसका वसवसा है बहुत मज़बूत, लेकिन तेरी पनाह दुनिया के हर बड़े वसवसे के मुकाबले में, शैतान के हर बड़े वार के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा महफूज भी है, और बहुत ही ज़्यादा हमारे दीन और दुनिया की हिफाजत करने वाला भी है। हम इसीलिए अल्लाह ताला की पनाह मांग करके अल्लाह ताला की हिसार में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। और जब बंदा अल्लाह ताला के किलाए रहमत के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसके बाद कुछ भी हो जाए, वो शैतान उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। शैतान का वार वो कारगर साबित नहीं होता। लिहाजा हम आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले अपना आप भी करते हैं, अपना ईमान भी करते हैं, अपना अमल भी करते हैं, अपना किरदार भी करते हैं, अपनी सीरत और अपने अखलाक भी करते हैं कि बारी ताला, अगर यहाँ कोई अच्छाई है इन तमाम हमारे ज़िंदगी की जिहतों में, तो वो तेरी रहमत की वजह से है। लेकिन अगर इन तमाम की तमाम ज़िंदगी की जिहाद के अंदर कोई फ़साद पैदा हो गया, तो वो शैतान की तरफ से होगा, और उससे हिफाजत हम सिर्फ़ तेरी पनाह में आकर के ही ले सकते हैं। लिहाजा हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। दूसरी इस हवाले से अहम बात यह है कि इंसान एक बहुत कमज़ोर मखलूक है। वैसे तो वो अक़ल की बुनियाद पर बहुत बड़े बड़े दावे कर बैठता है, अपने आप को नऊज़ु बिल्लाह बाज़ ने रसूल कहा। जिन झूठे लोगों ने नबूवत और रसूल रिसालत का दावा किया, उन्होंने अपनी अक़ल की बुनियाद पर इस गुमराही को मोल लिया। इंसानों के दरमियान ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने खुद अपनी खुदाई का दावा किया और लोगों को अपनी खुदाई के कबूल करने पर जबरन और जुल्मन आमादा करने की कोशिश भी की। चुनांचे जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो हम किसी भी ओहदे पर हों, हम कितने भी ताकतवर क्यों ना हों, हमारे पास दुनिया के असबाब और वसाइल कितने ही ढेरों के हिसाब से क्यों ना हों, हम इस बात का इकरार करते हैं कि ए बारी ताला, ये जितनी चीज़ें हैं, ये जितनी कुव्वतें हैं, ये जितने वसाइल हैं और ये जितने ज़राए हयात हैं, ये सब के सब हमें गुमराह करने वाले हो सकते हैं और हैं, और इनके ज़रिए से हम गुमराह हो सकते हैं। और शैतान इन्हीं को अपने लिए आला बना करके हम तक पहुँचने की कोशिश और हमें गुमराह करने की कोशिश करता है और कर सकता है। लिहाजा हम तेरी पनाह को तलब करते हैं ताकि तेरी पनाह में आ जाएं, और जब तेरी पनाह में आ जाएंगे तो यकीनन ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने का सिर्फ़ एक ज़रिया बन कर के रह जाएगा। हम इसकी बुनियाद के ऊपर कोई बुलंदो बांग दावा करने की ज़रूरत नहीं करेंगे। अपनी बंदगी को अल्लाह के हुज़ूर बजा लाने की ही कोशिश करते रहेंगे। और फिर जब हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, तो दिल और दिमाग में इस बात का इकरार कर लेते हैं कि ए बारी ताला, हम छोटे हैं, हम कमज़ोर हैं, हम नातवा हैं, हम ज़ईफ़ हैं, और दुनिया के तमाम वसाइल और असबाब की मौजूदगी के बावजूद भी हमारी न ये क़ुव्वत है, न हम में ये हिम्मत है कि हम अपना खुद हिफाजती हिसार बांध सकें और शैतान से अपने आप को महफूज रख सकें। चुनांचे हम तेरी पनाह में अपने आप को देते हैं ताकि तू ही हमारी हिफाजत कर। और इसी तरीके से जब हम शैतान की बात करते हैं, तो अहले ईमान के दिल में इस बात का इस्तेहज़ार होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बतौर आजमाइश के और बतौर नेमतों के और बतौर अपनी रहमत के दुनिया के तमाम असबाब से मुज़य्यन कर दिया है, तमाम लवाज़िमात हयात आपको अता कर दिए, आपके पास घर भी है, मकान भी है, धन और दौलत भी है, औलाद भी है, क़ुव्वत, ताकत और इक़्तिदार भी है, तो कहीं ये सब कुछ पा लेने के बाद आप
اس بیوقوفی اور حماقت کا شکار نہ ہو جائیں، اس گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اب تو ہم نے دنیا کی ہر نعمت کو پا لیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ ہو گئے۔ یاد رکھیے وہ تمام لوگ جو اس وقت عالمی طور پر دجالی اور شیطانی تہذیب کا شکار ہے، دجالی نظام کا شکار ہے، انہیں شیطان کے اس بنائے ہوئے نظام حیات کے اندر رہتے ہوئے اپنے ہر قدم اور ہر گام پر اللہ کی پناہ کو طلب کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت کی کثرت اور تجارت کی بڑھوتریاں، علم اور علم اور تعلیم کی بنیاد پر حاصل شدہ ڈگریاں اور دنیاوی عہدے، مناصب، اقتدار، قوت اور طاقت کے منابع ان کا ہاتھ میں ہونا ہمیں گمراہ کر ڈالے کہ جناب ہم جس طرز زندگی کو گزار رہے ہیں جہاں اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی نبوت اور رسالت کی ہمارے دل و دماغ میں اہمیت نہیں ہے، اس موقع پر ہمارے دل میں اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ یہ سب باتیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، اور آزمائش کے اس مرحلے میں کامیابی سے گزرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کے حصار میں نہ ہوں اور ہم خود اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ چاہیں۔ اگر ہم زندگی کو صرف انہی ظاہری اور فانی چیزوں کے ساتھ گزاریں اور ان کو سمجھیں کہ شاید یہ ابد الآباد تک ہمارا ساتھ دیں گی، ابد الآباد تک ہمارا تنتنا، ہمارا وقار، ہماری قوت اور طاقت یہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی، یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ شاید ہمیشہ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہیں گی، تو ہمارے دل اور دماغ سے یہ غلط فہمی جتنی جلدی دور ہو جائے وہ بہتر ہے۔ اور اس کے لیے بندہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا اور پڑھتا اور تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ شیطان کا بنایا ہوا جال، شیطان کا بنایا ہوا نظام، شیطان کا بنایا ہوا طرز زندگی، اس کے اندر کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو، اس کے اندر ہمارے لیے کتنے ہی زیادہ دنیا کو بنانے اور کمانے کے مواقع کیوں نہ ہو، ہمیں اس بات پر اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کہ ہم اس طرز زندگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طرز زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ حسنہ اور طرز زندگی اور نظام حیات اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ شیطان، دجالیت اور طاغوت پر مبنی نظام اس پر کبھی راضی نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو، بے شک دنیا وہ ناراض ہو یا خوش ہو یہ ہمارا کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا اصل جو معاملہ ہے وہ رب کے ساتھ ہے اور ہمیں رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اسی لیے ہم دنیا میں رب کی پناہ کو طلب کر کے اللہ کے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم دنیا میں بھی تیری پناہ کے طلبگار ہیں اور دنیا سے پلٹ کر کے واپس جب تیرے پاس تیری خدمت اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تب بھی ہم تیری ہی پناہ کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔